میں نے چند ہفتے پہلے میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا، چونکہ اسکول کے اندر سیرت کا باب پڑھا رہے تھے 8 کلاس کے اندر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و خال بیان کیے گئے کہ وہ نور مجسم جو تھے وہ کتنے خوبصورت تھے، آپ کا جسم مبارک کس طرح چمکتا تھا، دھمکتا تھا، آپ کی آنکھیں کیسی ہیں، آپ کی زبان مبارک کیسی ہے، آپ کا سینہ کیسا ہے، آپ کے دانت مبارک کتنے روشن اور کتنے چمکدار تھے کہ صدیقہ کائنات بتاتی ہیں کہ رات کی تاریکی میں اگر سوئی بھی گم ہو جاتی تو پیغمبر مصطفیٰ کے دانتوں سے نہ سوئی ڈھونڈ لی جاتی۔ بڑا دل کیا کہ سیرت کے وہ تمام پہلو میں نے کچھ اساتذہ سے اس کا تذکرہ بھی کیا کہ انشاءاللہ میں نے سیرت کے جو مشہور کر دینے ہیں، تو کچھ حالات و واقعات بڑے عجیب و غریب سے پیش آ رہے ہیں، ابھی بھی آ رہے ہیں۔ حاضر صاحب نے بھی کہا کہ جی کو واقعات سنائیں، ماشاءاللہ واقعات سننا لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں، بہت سارے موضوعات دل کرتا ہے پڑھائیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حالات و واقعات کے پیش نظر ان چیزوں سے آگاہ کرنا اور ان چیزوں کا بتانا بڑا ضروری ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا اہم ہے، بہت اہم ہے، اس لیے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ اس حدیث سے اس موضوع کی اہمیت آپ جان پائیں گے کہ آج کا جو موضوع ہے جو میں نے جمعے کے اندر منتخب کیا، یہ کتنا اہم ہے اور کتنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ آج کا موضوع بھی یہ ہے کہ ہم نے دوست کس کو بنانا ہے، کس کی دوستی کو اختیار کرنا ہے، کون سی دوستی سب سے بہتر دوستی ہے، اور کس گندی دوستی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی ہے، ہم نے اس گندی دوستی سے بچنا۔ یہ جو حدیث ہے الرجل علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ذرا غور کیجئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس کے طریقے پہ ہوتا ہے، اس کی صحبت پہ ہوتا ہے، نہیں، فرمایا اس کے دین پر ہوتا ہے۔ جو اس کا دوست کام کرے گا وہ اسی کا کہنا مانے گا، اسی پہ چلے گا، اسے قرآن و حدیث سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اس کی بے شمار مثالیں، ایک دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ دیکھیے حضرت ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، اس قدر محبت کہ شیب ابی طالب جب سارے قریش والوں نے بائیکاٹ کر دیا نا کہ ہم نہ کچھ دیں گے کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے، سب کچھ ختم، ناتا توڑ لیتے ہیں۔ 3 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی اس گھاٹی میں گزارتے، پینے کے لیے پانی نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، چچا خود تکلیفوں کو برداشت کر کے پیغمبر مصطفیٰ کا خیال کرتے۔ کافروں نے بڑے لالچ دیے، بڑے لالچ دیے، یہ دینے کے لیے تیار ہیں، خوبصورت نوجوان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس قدر محبت اور پیار کرنے والے، آپ اندازہ کریں کتنے محبت تھی انہیں پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب بات ہو رہی ہے دوستی کی۔ جب حضرت ابو طالب موت کے قریب پہنچے، موت کی کشمکش طاری ہے، روح قبض سے انصری سے پرواز ہونے والی ہے،
مدینے کے تاجدار نے فرمایا ہے میرے چچا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، میں کل قیامت والے دن تمہاری شفاعت کروں۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، محبت کی انتہا دیکھیے کس قدر ہے، ہر جگہ ساتھ دیا، ہر لمحہ ساتھ دیا، ہر وقت ساتھ دیا۔ اب مدینے کے تاجدار فرما رہے ہیں چچا کلمہ پڑھ لے، میں رب کے ہاں آپ کی سفارش کر دوں گا۔ اب کتنے خوبصورت انداز میں مدینے کے تاجدار سمجھا رہے ہیں، آپ اندازہ کریں اگر سمجھانے والے مدینے کے تاجدار ہوں تو انداز کا اندازہ خود ہی لگا لیں، اتنے میٹھے اور دھیمے انداز کے ساتھ اپنے چچا کو سمجھا رہے ہیں۔ ساتھ دوست کھڑے تھے، ابو طالب کے دوست بھی ساتھ کھڑے تھے، ابو جہل بھی ساتھ کھڑا تھا، عبداللہ بن ابی امیہ بھی ساتھ کھڑا تھا۔ الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، انسان کو دیکھنا چاہیے وہ کس بندے کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ کائنات کے امام کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھ لیں۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ جو ابو طالب کے دوست تھے، پتہ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے کہ ابو طالب مرتے وقت اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہ چھوڑنا، اپنے دین کو نہ چھوڑنا جو آباء و اجداد کا دین ہے۔ دوست کیسے ہیں؟ جیسے دوست ہیں ویسی ترغیب دے رہے ہیں، کلمہ نہ پڑھنا، مسلمان نہ ہونا، آباء و اجداد کے دین کو نہ چھوڑنا۔ دوستوں کے پیچھے لگ کے انہوں نے محمد مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھا۔ مدینے کے تاجدار نے فرما دیا ہمیشہ قیامت کے والے جہنم کے اندر سکتے ہیں، اللہ ان کے قدموں کے نیچے جوتے پہنا دے گا، ایسے جوتے ہوں گے، ایسے جوتے جس میں آگ جل نہیں ہوگی اور ان کا جو سر ہے وہ کھول رہا ہوگا۔ آپ اندازہ کر لیں یہ دوستی ہے، اچھا دوست الرجل علی دین خلیلہ، اچھے دوست کا انتخاب کریں، گندا دوست، برا دوست اس کے ساتھ دوستی نہ کریں، پتہ چلے یہ گندا ہے اس کے ساتھ دوستی نہیں کریں۔ اچھے دوست، پیارے دوستوں کی مثال سن لیں، جو اچھے دوست ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اسی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، میرا دوست جہنمی نہ بن جائے، میرا دوست برا نہ بن جائے۔ صفوان بن ابی امیہ، انہوں نے ابھی اسلام کو قبول نہیں کیا، جب مکہ فتح ہوا تو بہت سارے کافر ڈر رہے تھے آج خیر نہیں، مدینے کے تاجدار اپنا لاکھوں لشکر لے کر داخل ہوئے ہیں، مکہ فتح کیا، کافر ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں۔ صفوان بن ابی امیہ وہ بھی بھاگ نکلا، لیکن صفوان بن ابی امیہ کا ایک دوست بھی حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوست ہیں، اور یہ کیسے دوست ہیں؟ انہوں نے دوستی کو کس طرح نبھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا فلاں دوست ہے، میں آپ سے اس کے لیے امان طلب کرتا ہوں، کیا اسے کچھ نہ کہیے گا؟ مدینے کے تاجدار نے فرمایا ٹھیک ہے، فرمایا ٹھیک ہے۔ اب صفوان بن ابی امیہ کی جو بیوی تھی وہ تو پہلے مسلمان ہو چکی تھی، چند دن گزرے دوستی کی وجہ سے صفوان بن ابی امیہ بھی مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے دوستی، اچھے دوست ہوں گے اچھی صحبت ہوگی، گندے دوست ہوں گے گندی صحبت ہوگی۔ اسی لیے مدینے کے تاجدار نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، الرجل علی دین خلیلہ، الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا اسے چاہیے کہ وہ سوچ سمجھ کے اپنا دوست کا انتخاب کرے۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں کسے اپنا دوست بنا رہا ہوں، یہ معاشرے کے اندر وہ دیکھے جانچے، گندے دوستوں کے ساتھ نہ بیٹھے،
اگر ایک شخص گالی دیتا ہے، اگر ایک شخص دھوکہ دیتا ہے، اگر ایک بندہ دودھ کے اندر پانی ملاتا ہے، اگر ایک بندہ گندی گالیاں بکتا ہے، اگر ایک بندہ لڑائی کرتا ہے، اگر ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، اگر ایک بندہ منافقت جیسا کام کرتا ہے، اگر ایک بندہ پاؤڈر بیچتا ہے، اگر ایک بندہ نشر آور چیزوں کو فروغ دیتا ہے، اگر ایک بندہ بے حیائی کو پھیلاتا ہے، اس بندے کے ساتھ دوستی لگائیں گے، وہ آپ کو گندگی کی طرف دھکیل کے لے جائے گا۔ اگر وہ منافق ہے آپ کو بھی منافق بنا دے گا، اگر وہ نشئی ہے تو آپ کو بھی نشئی بنا دے گا، اگر وہ جھوٹا ہے آپ کو بھی جھوٹا بنا دے گا، اگر وہ دھوکے باز ہے آپ کو بھی دھوکے باز کی تلقین کرے گا، اگر وہ بے نماز ہے آپ کو بھی نماز نہیں پڑھنے دے گا، اگر وہ بدتمیز ہے آپ کو بھی بدتمیز بنا دے گا، اگر وہ گندا ہے آپ کو بھی گندا بنا دے گا، اگر وہ گالیاں بکتا ہے ایک دن آپ کو گالیاں بری لگتی ہوں گی، لیکن جب آپ اس کی صحبت میں رہیں گے آپ بھی گالیاں دینا شروع کر دیں گے۔ اگر وہ شراب پیتا ہے اس کے ساتھ دوستی لگا لی، ایک دن آپ بھی شراب پیئیں گے، آپ کو گناہ نہیں لگے گا۔ اگر سود خور کے ساتھ دوستی لگاتی ہیں، وہ سودی کاروبار کرتا ہے، ایک دن آپ بھی سودی کاروبار کے اندر ملوث ہوں گے۔ اسی لیے مدینے کے تاجدار نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، دیکھ تو دوست کس کو بنانا۔ دوستی کا انتخاب کر، اچھا دوست بنا، برا دوست نہ بنا، گندا دوست نہ بنا، گھٹیا دوست نہ بنا، ایسے دوستوں کا ساتھ بھی نہ دے۔ دوست اب بنانا کس کو ہے؟ بات تو یہ آگی نا، دوست بنانا کس کو ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ دوست ہے، اللہ دوست ہے۔ جو بندہ رب کو دوست بنا لیتا ہے، جو بندہ اللہ کو دوست بنا لیتا ہے، جو بندہ اللہ سے یاری لگا لیتا ہے، اللہ اس بندوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی سے آشنا کر دیتا ہے۔ اور پھر دوسرا طریقہ بتا دیا، فرمایا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، وہ لوگ جو رب کے انکاری ہیں، وہ لوگ جو قرآن و سنت کے باغی ہیں، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پامال کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اگر ان کو دوست بناؤ گے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، طاغوت کو اپنا دوست بنا لیا، کافروں کو اپنا دوست بنا لیا، گندے لوگوں کو اپنا دوست بنا لیا، تو رب نے فرما دیا یخرجونہم من النور الی الظلمات، ایسے گندے اور گھٹیا دوست لوگوں کو روشنی سے ہٹا کے اندھیروں میں ڈال دیں گے۔ دوست الرجل علی دین خلیلہ، الرجل علی دین خلیلہ، اچھے دوست کا انتخاب کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں۔ جب نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، جب نمازیوں کے ساتھ بیٹھیں گے، جب علماء کے ساتھ بیٹھیں گے، جب اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، تو اگر نمازیوں کے ساتھ بیٹھیں گے، سخیوں کے ساتھ بیٹھیں گے، تو نماز کی عادت پڑے گی، سخاوت کی عادت پڑے گی، نیکی کی عادت پڑے گی، ذکر الہی کی عادت پڑے گی، قرآن کی تلاوت کی عادت پڑے گی، اللہ سے دوستی کرنے کی تڑپ پیدا ہوگی آپ کے دل و دماغ کے اندر جب نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں۔ میرے نبی نے، ہمارے نبی نے سمجھانے کے لیے بڑی خوبصورت مثال بھی بیان کر دی ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں پورے جمعے کے اندر صرف یہ حدیث کا ٹکڑا پڑھتا رہوں، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، بار بار میں یہی حدیث پڑھتا رہوں، پورے جمعے کے اندر صرف میں یہی حدیث دہراتا رہوں، میرا دل کر رہا۔ فرمایا بندہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، دین پہ۔ اب اس جمعے کے اندر تحیہ کر کے اٹھیے گا، دوست بنانا ہے تو اچھا بنانا ہے، گندا دوست نہیں بنانا ہے۔ پیغمبر مصطفیٰ نے مثال دے کے سمجھایا، مدینے کے تاجدار نے پتا کیا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
ایک اچھے اور ایک گندے گھٹیا برے دوست کی مثال، ایک اچھے اور ایک برے دوست کی مثال اس مشک فروش اور بھٹی میں پھونک مارنے والے کی طرح۔ جو گندا دوست ہے، جو اچھا دوست ہے، ان دونوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو خوشبو کو بیچتا ہے اور جو بھٹی میں پھونک مارتا ہے۔ اور فرمایا جس نے دوستی لگائی مشک فروش سے، خوشبو بیچنے والے سے دوستی ہو گئی، کہا ہو سکتا ہے جس کے ساتھ یہ خوشبو والے کے ساتھ تو نے دوستی لگائی ہے وہ تحفے میں تمہیں خوشبو ہی دے، اس کے بعد دینے کے لیے ہے ہی وہ۔ اگر وہ خوشبو نہ دے گا تو ہو سکتا ہے تو اس سے خوشبو خرید لے، خوشبو نہ خرید سکے، اس نے تحفے میں نہیں دی، تو نے خریدی نہیں، تو پھر جتنی دیر تک تو اس کے ساتھ رہے گا اتنی دیر تک تو خوشبو سے لطف ضرور اٹھاتا رہے گا، لطف اٹھاتا رہے گا، خوشبو حاصل کرتا رہے گا، تیرا دل بڑا خوش ہوگا۔ اور فرمایا جس نے بھٹی والے کے ساتھ دوستی لگائی وہ جا کے اس کے پاس بیٹھ گیا، وہ بھٹی والا جیسے پھونک مارے گا وہ چنگاریاں اڑ کے اس کے کپڑوں کے اوپر آ گرے، اسے جلا سکتی ہیں، اسے بھسم کر سکتی ہیں، اگر جلا نہ سکیں وہ چنگاریاں نہ پڑیں تو اس دھوئیں کی وجہ سے وہ دھواں اس کے ناک سے دماغ کے اندر ضرور جائے گا، جسے اذیت میں مبتلا کرے گا، جو اس کو دھواں تنگ کرے گا۔ اتنے خوبصورت الفاظ میں سمجھایا اچھے دوست بناؤ، گندے دوست نہ بناؤ، معاشرے کو برباد کرنے کے لیے، فتنہ فساد برباد کرنے کے لیے گندے دوست نہ بنایا کرو، اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی لگایا کرو، اپنے بچوں کی تربیت کیا کرو، بیٹا اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو۔ بہت سارے سانحات، میں ایک استاد سے بھی کہہ رہا تھا، میں ایک دفعہ موٹر سائیکل پہ آ رہا تو میرے دل و دماغ کے اندر باتیں چل رہی تھی، بڑی دل کے اندر ایک تمنا تھی اور ہے بھی انشاءاللہ کہ دین کا کام کریں گے، اسی لیے الاسلام فاؤنڈیشن کی میں نے بنیاد بھی رکھی تھی، اللہ پاک نے الحمدللہ مدرسہ مرکز الاسلام جیسا اسلام کا قلعہ بھی دیا، تو بڑی کوشش تھی میں انشاءاللہ دین کا کام کروں گا، اور اس جستجو اس لگن کے ساتھ میں میدان عمل میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ معاشرے کے لوگ ہی آپ لوگوں کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، وہ آپ کو پلٹا پلٹا کے مارنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آپ کو دین کا کام نہیں کرنے دیتے، اور یہ حقیقی بات ہے، میرے ساتھ ہو چکا ہے، ہو رہا ہے۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ اللہ پاک نے نا علماء کو کچھ مخصوص چیزوں کے لیے چنا ہوتا ہے، مخصوص چیزوں کے لیے، کسی کو اللہ پاک نے ختم نبوت کے لیے چنا ہے، وہ میدان میں نکل کر ختم نبوت کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہے، کوئی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے مر مٹنے کے لیے نکلتا ہے، کوئی دیکھتا ہے معاشرے کے اندر بدعات بڑی پھیلی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ بدعات کے خاتمے کے لیے اس سے کام لیتا ہے، کہیں دیکھا جاتا ہے کہ یہاں فرقہ واریت کی ہوا بڑی خراب ہوئی پڑی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ ہر بندے کے لیے اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی ذمہ داری سونپی ہوتی ہے، اور میں نے ان اساتذہ سے کہا مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ مجھے معاشرے کو ٹھیک کرنے کی اللہ نے ذمہ داری دی۔ ہمارے ساتھ جتنے حادثات ہو چکے ہیں، جتنے حادثات ابھی کر رہے ہیں، بہت حادثات ہو چکے ہیں، بھائی کے اوپر غلط قسم کا الزام لگایا گیا بچی کے حوالے سے، وہ تو انشاءاللہ اللہ ان کی پکڑ کرے گا، پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے لڑائی کی، پھر حال ہی کے اندر بھی ایسے معاملات بنے، کچھ مشٹنڈے آتے ہیں، 5-7 اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس میں صرف ایک علاقے میں ایک شخص کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، وہ میرا بھائی ہے، دکان چلاتا ہے۔ میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ دوستی جیسی بنائیں گے ویسی صحبت ہوگی۔ وہ نہیں پڑھتا تھا تو ہم نے پھر سوچا کہ اسے، چونکہ ہمارے علاقے کا ماحول ہی کچھ ایسا ہے، ہم نے کہا اس کو باندھ دیا جائے، چکی اور دکان کے اندر باندھ دیا جائے، سودا لے کر آ جائے بس نہ، اور الحمدللہ تاکہ اگر ہم ویسے کھلا چھوڑ دیتے تو معاشرے کے اندر پتہ نہیں کیا بن جانا، تو والدین نے ہماری یہ تربیت، ہم نے اسے کنٹرول کیا، اور حال ہی کے اندر
کچھ لوگ وہ کہتے ہیں کہ یہ گندا ہے. میں ایک سمپل سی مثال آپ کے سامنے رکھوں گا. میں ایک دکان پہ جاتا ہوں, میں ایک دکان پہ گیا, اب اس دکان والے کا انداز ٹھیک نہیں ہے, لب و لہجہ ٹھیک نہیں ہے, میں اس دکان والے کے پاس دوبارہ جاؤں نہیں جاؤں. مجھے محسوس ہوا کہ اس کا سودا ٹھیک نہیں ہے, میں دوبارہ اس کے پاس سودا لینے کے لیے جاؤں. اب کچھ مشٹنڈوں نے کیا کیا, 5-6 اگر ایک نے سودا لینا 5-6 نے آنا, ہلا گلا کرنا. والدہ بھی وہ دیکھ رہی تھی کیونکہ پچھلے اتنے حادثات ہو چکے ہمارے ساتھ, ہم نے کیمرے بھی لگائے اس میں. اور میں خود اپنے بھائی سے لڑتا تھا جب کیمرے نہیں لگے ہوئے تھے. غلطی اس کی ہے. بڑے 50 سال والی خواتین, 45 سال والی خواتین, وہ بھی وہاں آ کے بگاڑ پیدا کرتی. میں نے خود دیکھا ہے, میں نے مشاہدہ کیا. جب سے ہم نے کیمرے لگائے ہیں, بڑے بندوں کو ہم نے پکڑا ہے, بڑی خواتین کو ہم نے پکڑا ہے جو اس سے لڑ رہی ہیں, پیسے دیے نہیں اور لڑ رہی. ہم نے وہ ویڈیوز بھی دکھائی ان لوگوں کو. انہوں نے آ کے تیرا ستیہ ناس ہوئے, میں دیتے تو مکر گیا. بندے نے آؤ تین شرم نہیں آتی, میں کیا ویڈیو دیکھوں. انہوں نے آگے مائی غلطی تو تیری ہے کہ تو ایم ایل اے. اب ایک ویڈیو ان سے پکڑا. اب حال ہی کے اندر بھی ایک بہت بڑی لڑائی ہونے لگی تھی. ایک چھوٹے سے بچے جس کی والدین نے کوئی تربیت نہیں کی, اور وہ میں نے پیچھے بھی ایک سانحہ آپ کو سنایا تھا, وہ بہت بڑا سانحہ تھا جو ہمارے ساتھ کیا گیا. ہمارے مدرسے کے بچوں کو آگے دھمکیاں دی اس خاتون کہ میں تم لوگوں کو بھی پڑھنے نہیں دوں. ایک 50 سالہ خاتون آئی ہے اور وہ اس استاد کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے جو ان کے بچوں کو پڑھاتی ہے. یہ ہمارا معاشرہ ہے, یہ ہمارا کلچر ہے. یہ میں اس لیے معاشرے کو ڈسکس کر رہا ہوں. میں نے کہا علماء کو منتخب کیا ہوتا ہے. میں جس معاشرے سے گزر رہا ہوں, میں نے سوچا تھا الاسلام فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی ہے, میں نے سوچا مرکز الاسلام کی بنیاد رکھی ہے, دین کا کام کروں گا, میدان میں نکلوں گا, ختم نبوت کو پھیلاؤں گا, پیغمبر مصطفیٰ کی عزت و حرمت کے جھنڈے پھیلاؤں گا, دین اسلام کا کام کروں گا. لیکن معاشرہ اس قدر ملا ہے, میں سمجھ گیا کہ رب نے مجھے منتخب اسی لیے کیا کہ میں معاشرے کو درست کرنے کے لیے کوشش کر سکوں. زندگی میں کبھی بھی والدہ ڈنڈا لے کر نہیں نکلی, پہلی دفعہ وہ لے کر نکلی ہیں جب بچے کے گلے پڑنے لگے تھے. تو کہا جب میں نے دیکھا یہ تو کسی اور برادری, اللہ بھلا کرے, الحمدللہ وہ لوگ اچھی ہیں جن کے پاس ہم گئے, الحمدللہ ہماری اپنی جماعت کے ہیں جو ماشاءاللہ مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. لیکن ان لوگوں کے ساتھ ہمارا ریلیشن خراب کرنے والا کون تھا؟ وہ منافق ایک جماعت تھی جو ہمارے ہمسائے. اس کا اتنا سا بچہ, اس نے جا کے بتایا کہ انہیں آکا توڑیاں میں لتاں پانا دیا. اچھا جب لڑائی ہوئی, لڑائی کے بعد وہ 50 سالہ خاتون جاتی ہے اس برادری کے گھر میں, اور جا کے انہیں جا کے کہتی کہ انہیں احتیاط دھمکیاں لائی ہیں. والدہ گئی گھر میں, والدہ نے جا کے ساری بات بتائی. تو پھر انہوں نے اس خاتون کا نام بتایا کہ اس طرح یہ خاتون آئی. آپ اندازہ کریں 50 سالہ خاتون جب اس طرح کی بات کرے تو دل دماغ کام کرنا. اور جب بھائی کے خلاف یہ غلط کیس پڑا تھا تو ممبر ایک نے کہا تھا, اس نے کہا آپ لوگوں کے قریبی ہیں وہ جو یہ کام کر رہے ہیں. اس نے ہمیں کہا تھا, اس نے کہا وہ قریبی ہیں جو آپ کے یہ معاملات کر رہے ہیں, وہ قریبی ہیں, ذرا آپ دیکھیں وہ کون. وہ آشکار ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں آشکار بھی کرے گا, انہیں عبرت کا نشان بھی کرے گا. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ہماری تو یہ دعا ہے, ہماری یہ دعا ہے, اس لیے کہ ہم نے دین کا کام کرنا ہے. لیکن اب سوچوں کا مرکز جو ہے وہ یہ بنا پڑا ہے. بہت سارے لوگوں نے ہمارے ہاتھوں میں آ کے ڈنڈے دیے ہیں. ایک دفعہ جو آئے اس کو مار دو, پیسہ لگانے کے لیے تیار ہے. والد صاحب سے بھی کہا ہے, ہم نے کہا نہیں. لیکن کیا کریں, مائنڈ سیٹ بنتا جا رہا ہے کہ جب تک ہم ایسا نہ کریں گے یہ رکنے والے نہیں. حقیقی بات ہے, یہ بن چکا ہے. صرف کیا اب پوری جو ذہن کی صلاحیت ہے وہ اس طرف لگنے لگ پڑی. آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت کرنا, اچھے لوگوں کی صحبت. پھر جس لڑائی دوسرے دن کیا ہوا, وہ رات کی تاریکی میں 10 بجے کا ٹائم ہے. اب مجھے بتایا 10 بجے سونا چاہیے, وہ باہر اے چاول دے فلاں یہ اب وہ آوازیں لگا رہے. اب اس میں قصور کس کا ہے؟ اب مستنڈ گناہ وہ نوجوان کر رہے ہیں کیونکہ دوستی ایسی ہے نا, انہوں نے ایسے لوگوں کو اکٹھا کیا, دوست بنایا, مستنڈ گناہ کر رہے ہیں. والد صاحب نے بھی کہا یار ان کو روکو, جسے کہا کہ روکو وہ خود ان میں ملوث.
وہ خود ان میں ملوث تھا، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اب رات کی تاریکی میں ظاہری بات ہے جس نے اٹھنا ہی 10 بجے اس نے تو فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ دوستی اچھی بنائیں، دوست کا انتخاب اچھا کریں۔ اگر دوست کا انتخاب اچھا کریں گے تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی سرخرو ہوں گے، قیامت والے دن بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں۔ اچھے لوگوں کو دوست بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا بیان فرمایا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بے شک جس نے اللہ کو دوست بنایا، تمہارا دوست اللہ، یا اللہ سے بڑھ کر کوئی دوستی ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دوست ہو سکتی ہے؟ اور فرمایا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ان لوگوں سے دوستی لگاؤ جو صاحب ایمان ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اگر ان لوگوں کے ساتھ دوستی لگاؤ گے، اللہ کو اپنا دوست بنا لو گے، نبی کے ساتھ دوستی لگا لو گے، ایمان والوں کے ساتھ دوستی لگا لو گے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ یہ لشکر اللہ کا لشکر بن جاتا ہے جو ہمیشہ غالب رہنے والا ہے۔ اور جو نیک ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ سے دوستی لگا لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے، اللہ فرما رہا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے وہ مجھ سے دشمنی کرتا ہے، وہ مجھ سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ جو مجھ سے دشمنی کرتا ہے، میرے دوست سے دشمنی کرتا، اللہ فرماتا ہے وہ مجھ سے دشمنی کر رہا ہے۔ جو نیک لوگوں سے دشمنی کرتا ہے وہ یہ نہ سمجھے نیک لوگوں کو تنگ کرتا ہے، شریف لوگوں کو تنگ کرتا ہے، وہ اللہ کو تنگ کرتا ہے، اور جو اللہ کو تنگ کرتا ہے وہ یہ توقع نہ رکھے کہ میں بچ جاؤں گا۔ اگر وہ بچا ہوا نا، اگر اللہ نے مہلت دی ہے، اللہ نے نمرود کو بھی مہلت دی تھی، 450 سال تک حکومت اس نے بھی کی ہے، اقتدار تھا، غیظ و غضب تھا، غصہ تھا، جاہ و جلال تھا، طاقت تھی، خود کو رب کہتا تھا، بہت بڑا طاقتور بنا۔ فرعون جو خود کو خدا کہتا تھا، لیکن جب رب کی پکڑ آئی تو فرعون نے کیا کہا؟ میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لے کر آتا ہوں۔ رب نے کہا نہیں، وقت ختم ہو گیا ہے، سدھرنے کے لیے جتنا وقت دیا تھا کافی ہے۔ اٹھا کے پانی نے بھی باہر دے مارا اس نے۔ اچھے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں، اچھے لوگوں کی دوستی، اور یہ اچھے لوگوں کی دوستی قیامت والے دن بھی قائم رہے گی۔ صرف دنیا کے اندر ہی نہیں، جو گندے دوست ہیں یہ قیامت والے دن دشمن ہوں گے، دشمن ایک دوسرے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو للمتقین۔ اللہ فرما رہا ہے، عرش والا خدا فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن جو گندے دوست ہوں گے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور جو متقی لوگ ہوں گے نا، جو نیک لوگ ہوں گے، وہ آپس میں قیامت والے دن بھی دوست ہوں گے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اچھا دوست انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا اسے چاہیے کہ وہ ایسے دوست کا انتخاب کرے جو اچھا دوست۔ اللہ سے دعا کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔